अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें हैं सर जी। पहली खबर तो ये है कि अभी अभी ईरान के अहम लीडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ठीक है सर जी, वो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आज पंजाब में बजट हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और बानी पीटीआई की दरखास्तें ज़मानतें, उसके ऊपर बात करेंगे। दो सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हुए हैं, उनका फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का, उसके ऊपर बात करेंगे। और बहुत बड़ी खबर आखिर में कि पीटीआई वालों ने ज़रदारी से राब्ता कायम कर लिया है हुकूमत के ख़ात्मे का। ये है ना बहुत बड़ी खबर जी, ये इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि चैनल सब्सक्राइब करें। आज इंशाल्लाह हमारे 1,91,000 पूरे हो जाएंगे और हम इंशाल्लाह 2 लाख की तरफ जा रहे हैं आपके ताउन से। बहुत शुक्रिया। और चैनल लाजमी जो अच्छी बात लगी करे सब्सक्राइब किया करें, अच्छी बात लगी करें उसको ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और आगे फैलाया करें। अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। नए दोस्तों को बताएं कि जी कानूनी टीवी, तेरा टीवी मेरा टीवी, कानूनी टीवी, कानूनी टीवी, कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कानूनी मशवरों के लिए राब्ता कायम करें। और जो हमारे कानूनी टीवी के मेंबरान हैं वो अपने हमारे प्यारे बहन भाइयों बच्चों के लिए जो थोड़ा वो हमसे इमदाद लेना चाहते हैं रज़ाकाराना तौर पे रिश्तों वगैरह के हवाले से, उस हवाले से भी वो हमसे वो बात कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके लिए राब्ता नंबर है व्हाट्सएप पे आपने कॉल करनी है। मैं जहाँ भी हूँगा व्हाट्सएप पे कॉल आपने करनी है 0300472552। अब आगे आएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है ईरान ने कि जनाब दुनिया इसराइल को हमला करने से रोके, क्योंकि उनके हमले से आम लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको रोके। सर जी ये कोई तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। और उन्होंने कहा हमारा इस्लामी ममालिक से राब्ता भी है, यानी कि एक किस्म का उन्होंने ये अपील कर दी है। आप देखें ना, मैं उनके एग्जैक्ट लफ्ज़ बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया इसराइल को हमला करने से रोके। तो क्या मतलब है इसका? थोड़ी सी वो कहते हैं ना, ऐसे आपने जी पीठ दिखाई है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी पीठ इसमें नज़र आ रही है। इसमें वो कोई गरज चमक नहीं थी कि जनाब असी तुन के रखांगे, मंड के रखांगे, तुहाडे कोल गज़ा का बदला लवांगे, तुहाडे कोल अपने शहीदों का बदला लवांगे, साइंसदानों का बदला लवांगे, उलमा का बदला लवांगे, इस्माइल हनिया का बदला लवांगे। ऐ कोई गल नहीं उहदे विच। तो अब आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ी सी ईरान ने कमज़ोरी दिखाई है। असल हकीकत जो है, जंग में आपको पता है मुबालगा होता है, और आजकल इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इतनी वीडियो चल रही हैं कि वो पता ही नहीं चलता कि असली केड़ी है तो नकली केड़ी है। वो कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। तो ये सूरत हाल है सर जी, तकड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मेरा ये तबसरा है। इसमें ईरान ने थोड़ी कमज़ोरी दिखाई है जो उसको नहीं दिखानी चाहिए थी, ठीक। उसमें एक और बात भी उन्होंने की है कि हम एटमी हथियारों पर जोहरी पाबंदी पर दोबारा मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हैं। ये भी थोड़ी सी उन्होंने पीठ दिखाई है सर जी। पहले तो पूरी ते इंज करके दिखाई सी ना, ते ए वाली जी पीठ है वो थोड़ी इंज करके दिखाई। हम जी दोबारा मुज़ाकरात करना चाहते हैं जो नहीं। हालांकि कल
سعد رفیق کا بڑا اچھا بیان آیا تھا. سعد رفیق نے کہا تھا جی کہ یہ انہوں نے جنگ کر کے مذاکرات کر کے ایران کو موقع دیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار استعمال کرے، بنائے. خود ہی انہوں نے مذاکرات ختم کیے نا. اتوار والے دن کل ہونے تھے جو مذاکرات، تو خود ہی انہوں نے کیے. تو سعد رفیق کا تو یہ بیان تھا. بہرحال یہ نئی تازہ ترین خبر ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایران نے صبح بہت بڑا حملہ بھی کیا ہے، تل ابیب پہ حملہ بھی کیا ہے. لیکن ایران کی ایک پالیسی ہے کہ وہ صرف حملے کا جواب دیتا ہے. جب تہران پہ آ کے بمباری ہوتی ہے ایسے کارپٹ بمبے، اسے کہتے ہیں کارپٹ بمبے، ایسے کوئی چیز نہ بچے، تو پھر یہ ایران جو ہے وہاں پہ اس کا جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ خبر ہے. دوسری خبر جی، پنجاب کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو ملازمین کے لیے 3 کیٹیگری کے ملازمین ہم نے رکھے تھے، ملازمین، ریٹائرڈ پینشنر، ای او بی وائی والے ملازمین. ای او بی آئی والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں جو مختلف پرائیویٹ فرموں میں جو رجسٹر ہوتی ہیں نا، این جی اوز، ہیومن رائٹس کی، ان میں جو کام کرتے ہیں، پھر ان کو 10,000 روپے صرف ملتے ہیں. بتاؤ 10,000 سے کیا ہوتا ہے یار؟ کیا ایک دن کا خرچہ ہوتا ہے درمیانے سے آدمی کا. وہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لے، سبزی لے لے، گوشت لے لے، بس ختم، 10,000 ختم ہو جاتے ہیں نا. تو ان ای او بی آئی والے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. ان کی بھی ہم نے کہا تھا پینشن ڈبل کریں، پینشنرز کی پینشن بھی ڈبل کریں اور ملازمین کی تنخواہیں بھی ڈبل کریں. صرف ہم نے یہ کہا تھا 100%. آپ نے تو 600% اپنی بڑھائی ہیں، اس کی تو اب ہم بات ہی نہیں کرتے. تو یہ بات ہے جی. اگلی خبر جی، سب سے بڑی خبر، میں آج آپ کو ایک پیشن گوئی بھی کر دیتا ہوں لوکل خبر ہماری پاکستان کی. پیپلز پارٹی ہمیشہ مقابلے میں رہی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ، کہ نون لیگ کا وزیر اعظم ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، یہی ہوتا ہے نا. تو میں نے پہلے دن سے ان کو کہا تھا کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہاتھ ملائیں. وہ وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہے، لیکن اس کے پاس مین پاور ہے، اس کے پاس بلوچستان کی حکومت اس کو دیں، گورنر دیں. وہ آپ کے لیے توانا آواز ہے، مسلم لیگ نون کے لیے بھی. لیکن انہوں نے زرداری سے ہاتھ ملایا اور جو اس وقت آزاد امیدوار تھے ان کو اپنے پاس نہیں بلایا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آج ہر موقع پہ پیپلز پارٹی اس کو بلیک میلنگ کہیں یا جو بھی اپنی ڈیل وہ کرواتی ہے. اب بجٹ کے حوالے سے اسد کیسر جو ہے سابق سپیکر پی ٹی آئی کا، اس نے پی ٹی آئی والوں سے پیپلز پارٹی والوں سے رابطہ کیا ہے کہ آؤ بجٹ کو فیل کریں. اور اگر یہ بجٹ فیل ہو جاتا ہے نا تو حکومت چلی جاتی ہے. آپ کو یہ پتہ ہے بجٹ اگر پاس نہیں ہوگا تو حکومت چلی جائے گی. تو اسد کیسر نے یہی کہا ہے کہ جناب آپ بجٹ میں ووٹ نہ دیں، ہم بھی نہیں دیں گے، بجٹ پاس ہی نہیں ہوگا. تو جب بجٹ پاس نہیں ہوگا شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. یہ صورتحال ہے. اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے سر جی کوئی کام نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی کے متبادل وہ کس کو آگے لائے. وہ تو اپنا گورنر نہیں لے سکے. سندھ میں جو گورنر نون لیگ کا لگنا ہے نا، وہاں تک ابھی تک وہ نہیں لگا سکے. وہاں ایم کیو ایم بیٹھی، ایم کیو ایم کہتی سانو گورنر ہٹا کے دکھاؤ. 1.5 سال تو گزر گئے ہیں نا. یہ تو تھا ہی گورنر نون لیگ کا، جیسے پنجاب میں گورنر پیپلز پارٹی کا ہے، سندھ میں گورنر نون لیگ کا تھا. بہرحال یہ ہے. تو یہ میں آپ کو ایک اور آئندہ کی تصویر بھی بتا دوں. اگر یہ بجٹ پاس بھی ہو جائے نا، 2 سال کے بعد آپ دیکھ لینا ایسا ماحول بن جائے گا کہ یہی پی ٹی آئی والے جیسے آپ چل کے گئے ہیں، وہ تو ہر کسی کے پاس جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل وہ والا پرانی تقریریں نکالیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. لیکن مولانا صاحب کے گوڈے گٹے اور پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، گوڈے گٹے پکڑ رہے ہیں. اب زرداری چور ہے، ڈاکو ہے، اب اس کے پاس بھی چل کے گئے ہیں کہ نون لیگ. اصل یہ دشمن نون لیگ کے ہیں دونوں ہی. ٹھیک ہے.
پیپلز پارٹی کا تو آپس میں مقابلہ ہے نا وزیر اعظم شپ کا، کہ بلاول وزیر اعظم ہو یا شہباز ہو، تو پی ٹی آئی والے ویسے فسادی ہیں تو وہ ادھر چلے گئے ہیں۔ اب 2 سال کے بعد میں آپ کو یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ حکومت میں یہی تبدیلی آئے گی، اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، یہ دونوں مل کے حکومت بنائیں گے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 2 سال کے بعد۔ ابھی شہباز شریف صاحب بڑی لفٹ کرا رہے ہیں بلاول بھٹو کو۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے سینئر اس میں تھے بلاول بھٹو کے وفد میں، جو باہر گیا ہے یورپ اور امریکہ، تو چیئرمین بلاول کو بنایا ہے، اور پہلے وزیر خارجہ بھی بلاول کو بنایا ہے۔ پورا ٹرینڈ شہباز شریف نے ہی ٹرینڈ کر دیا ہے آئندہ وزیر اعظم کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں بلاول کو۔ تو وہ شہباز شریف زرداری کے آگے چوں بھی نہیں کرتا، ایسے کر کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے جو مائی باپ آپ کا حکم۔ اور زرداری نے کہہ دیا کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ اسی ٹینیور میں بنائے گا۔ یہ جو چل رہا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس نا، اسی ٹینیور میں 2 سال کے بعد آپ دیکھ لینا بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش ہوگی۔ یہ پہلے دن ہی وہ پی ٹی آئی والے نہیں مانے، ورنہ انہوں نے تو پہلے ہی زرداری سیدھا گیا ہی پی ٹی آئی کے پاس تھا کہ آؤ جی بلاول وزیر اعظم، باقی سارے عہدے تسی لے لو۔ تو اس وقت عمران نے کہا نہیں، میں نے نہیں۔ اب عمران بھی تھک گیا ہے، یہ پیپلز پارٹی والے اور یہ سارے مل کے نا نون لیگ کو کارنر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نون لیگ جو کام کر رہی ہے نا، شہباز شریف اور جو مریم نواز، تو وہ لگتا یہ ہے کہ اگر یہ اسی طریقے سے کام کرتے رہے آئندہ 5 سال بھی نون لیگ کے ہوں گے۔ لیکن سازشیں تو ہوتی ہیں نا قومی اسمبلی کے اندر، اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل جائیں تو شہباز شریف کی چھٹی ہو سکتی۔ ٹھیک ہے سر جی، اس کے اوپر آپ غور کریں۔ اللہ اکبر۔